کہ مبارک سال میں بھی درد بچتا تھا. تو وہ جو رمنیت مجھے بخشی ہے اس کے انعامات میں سے ایک انعام ہے میرے ساتھ جو درد ہے. میں اس کے لیے اس کے ختم کرنے کی دعا نہیں کرتا ہوں. میرے نبی کو دیکھیے یہ کہاں سے آئیں گے لوگ, یہ ولی کہاں سے آئیں گے, کہاں گئے یہ ولی آج کہاں گئے؟ کہیں بھی نہیں. آج تو کسی ولی کے پاس جائیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے, دعا کریں. میری بھینس بیمار ہے, ٹھیک ہو جائے, دودھ نہیں لگ جائے. میری بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا, اچھا رشتہ آ جائے. یہی دعا کرانے کے لیے پیر کے پاس لوگ آتے ہیں اور پیر صاحب پوچھتے ہیں کتنے والا تعویذ لینا ہے, کتنے پیسوں کا تعویذ لینا ہے. آج تو تعویذ فروش پیر رہ گئے. شاہ احمد سعید کہاں گئے؟ شاہ محمد مدد کہاں گئے؟ ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبد الغنی مجددی کہاں گئے جو 22 سال تک مدینہ منورہ میں زندہ رہے اور ساری دنیا نے وہاں ان کے پاؤں پکڑے اور ان سے حدیث پاک کی سند کی. وہ سب حضرات آج دنیا سے کہاں گئے؟ دنیا وہی ہے, دنیا تو وہی ہے, وہی سب کچھ ہمیں نظر آتا ہے, لیکن درمیان سے اس قسم کے متقی انسانوں کو اٹھا لیا گیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں درمیان سے ایسے اصحاب کو اٹھا لیا گیا. وبا کی بات ہوئی تھی, وبا کی بات ہوئی تھی. یہ وبا کورونا وائرس کی وبا کی بات ہو رہی تھی. مدینہ منورہ میں بھی وبا پھیلتی تھی کئی مرتبہ. ان بزرگوں کے زمانے میں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, شاہ عبد الغنی مجددی صاحب کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ میں ایک وبا ہوتی تھی. وہ کسی طرح ختم نہیں ہوتی تھی. ترکوں کی حکومت تھی, یہ ترکی کی حکومت تھی. میں شیررب پر بہت بڑا ملک تھا ترکی, ترکوں کی حکومت تھی. انہوں نے یہ کیا کہ اس وبا کو ختم کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف کے بڑے امام عالم سے کہا کہ وہ قرآن شریف کا نسخہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں ایسا تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ شریفہ میں رکھا ہوا ہے, وہ نکالیں, وہ قرآن شریف پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو اس وبا کو اٹھا لے. یہ مدینہ منورہ کے گورنر نے آ کر ان سے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ قرآن شریف کا نسخہ مبارک نکالا گیا. کہتے ہیں کہ اس پر وہ نسخہ وہ ہے جس میں آپ کی جب شہادت ہوئی تو آپ کو پڑھ رہے تھے, اس پر آپ کے مبارک خون کی چیٹیں بھی گری ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے پڑھا. 3 دن کے اندر اندر وہ بزرگ بہت ہو گئے. وبا نہیں رہی, وبا نہیں گئی. پھر ایک اور عالم سے کہا گیا کہ تم پڑھو, انہوں نے بھی پڑھا, وہ بھی بہت ہو گیا. تیسری باری ان کی تھی شاہ احمد سعید کے چھوٹے بھائی شاہ عبد الغنی مجددی سے. ان سے کہا گیا کہ آپ وہ نسخہ منگوائیں اور پڑھ کر دعا کریں. انہوں نے بھی پڑھ کر دعا کی. شاہ عبد الغنی مجددی صاحب نے اللہ پاک نے وہ بات کو اٹھا لی, لیکن 3 دن کے اندر ان کا بھی مثال ہو گیا. شاہ عبد الغنی مجددی کا یہ مجھے معلوم نہیں تھا. یہ میں حج پر گیا تو میں وہاں گلی گلی پھرا, مکہ مکرمہ کے مدینہ منورہ کے گلی گلی میں پھرا, ان کے حالات تلاش کرنے کے لیے. 2 بزرگوں کے خاص طور پر شاہ عبد الغنی مجددی, انہوں نے 22 سال مدینہ منورہ میں بیٹھ کر خدمت کی اور حدیث پاک کا درس دیا. محدث سے بہت بڑے. تو میں گلی گلی پھر کر ان کے آثار تلاش کرتا پھرا مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ میں. مجھے بہت سی چیزیں ملی. مجھے خاص مغرب تیونس سے آنے والے علماء کے حالات بھی مل گئے جو شاہ عبد الغنی مجددی کی خدمت میں بیٹھے, ان سے حدیث پاک پڑھی اور اجازت لے کر تحریر چلے گئے. ان
سب کے حالات میں جمع کی. یہ سب مجھے بات نہیں تھی. اس تحقیق کے دوران مجھے ایک چھوٹی کتاب ملی، مدینہ منورہ کی تاریخ. اس میں یہ واقعہ درج تھا. وہ 1303 ہجری میں کتاب لکھی گئی تھی. ایک ترک عالم نے وہ کتاب لکھی تھی. اس نے یہ واقعہ شاہ عبدالغنی مجددی کا اور 3 اور اصحاب کے فوت ہونے کا ذکر کیا. صورتحال ایسی ہے کہ وبائیں تو پھوٹتی ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وبائیں اس وقت جاتی ہیں جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں. ہمارے اعمال کچھ قابل نہیں رہے کہ ٹھیک ہو جائیں. نہ کچھ عبدالغنی مجددی ہے ایسا. دیکھیے یہ بھی لکھا ہے کتاب میں، وہ کتاب میں بھی مجھے نصیب ہوئی ہے ایسی کرنی. وہ 4 جلدوں میں ایڈٹ ہو کر چکی ہے. حضرت خواجہ محمود معصوم سرندی کے حالات پر کتاب ہے، مقامات معصومی. ہمارے صوفی صاحب اقبال نے اس کی کئی شرط بازار سے ایک حاصل کر کے تقسیم کیے تھے اہل علم کے درمیان مقامات. اس میں لکھا ہے کہ حضرت مجددی کے سب سے بڑے بیٹے خواجہ محمود صادق علیہ رحمۃ کا وبا میں انتقال ہوا. 10 سے 25 میں 25 سال کی ان کی عمر تھی. آپ نے جہاں کہیں ان کا ذکر کیا ہے انہیں عالم ربانی کہا ہے. 25 سال کے نوجوان کو عالم ربانی کہنا امام مجدد جیسی شخصیت کا کوئی معمولی بات نہیں. ان کا اس وبا میں انتقال ہوا. مقامات معصومی نے لکھا ہے کہ اگر وبا پھوٹ پڑے اور کسی کو آرام نہ آتا ہو اس وبا سے تو ان کا نام مبارک لکھ کر محمد صادق سرندی لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ شخص اس کے پاس وہ وبا نہیں آتی. یہ مقامات معصومی میں. لیکن اب کہاں گلے میں ڈالنے والا، اب کہاں کوئی ولی ایسا جو یہ بات کہے اور کرے. اولیاء کرام کی کمی ہر زمانے میں محسوس ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے. چلیے چھوڑیے ان باتوں کو. تو بے چون اور بے چبون کی بات ہوتی تھی. 2 شفتے اللہ پاک کی حضرت روشنی نے بیان کی ہیں کہ اللہ پاک بے چون اور بے چبون ہے. اس کے سوا اگر کسی کا تصور رہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی. عبادت قبول اسی وقت ہوتی ہے جب ماں سوا اللہ کے تمام تصورات مل جائیں یہاں تک کہ اپنی ذات کا تصور بھی باقی نہ رہے. اسی سے کبھی کہا گیا ہے یہ اللہ پاک کی صفات ہے. اللہ پاک کی صفات میں سے صفات سلبیہ ہے، صفات ثبوتیہ ہے، صفات ذاتیہ ہے، صفات فعلیہ ہے. علماء نے اللہ پاک کی صفتوں کی الگ الگ تشریحات کی ہیں اور بتایا ہے کہ ان کا کیا ہے. بعض صفات اللہ پاک کی ایسی ہیں جو اللہ پاک سے جدا نہیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کے ساتھ رہتی ہیں. بعض ہیں جو اللہ پاک سے باہر رہتی ہیں اللہ پاک کے مبارک وجود سے، لیکن ضرورت کے وقت اللہ پاک میں وہ چلی جاتی ہیں صفات. اور اللہ پاک ان کی مدد سے انسانوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. تو وہ صفات کے بارے تعالیٰ کی طرف بہت کچھ کہا ہے. خود حضرت روشنی نے جو اللہ پاک کی صفات بیان کی ہیں وہ 3 قسم. یہ دونوں صفات ہیں میں نے بیان 3 قسم کی ہیں. پہلی صفت ہے صفات الہیہ جیسے خالقیت اور رضاقیت. اللہ پاک کی 2 صفتیں حضرت نے بیان کی ہیں. 3 صفتیں جس میں پہلی صفت ہے خالقیت کہ وہ خالق ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اور دوسری ہے کہ رضاقیت کہ وہ رزق دیتا ہے. وہ کافر ہو مسلمان ہو کچھ ہو اس کو رزق اللہ پاک مہیا کرتا ہے. یہ اللہ پاک کی صفات میں سے ایک صفت ہے.
ثانی نے بیان کیا ہے کہ ایجوکیشن. دوسری قسم ہے صفات حقیقیہ. یہ وہ صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر موجود رہتی ہیں اور وہ ایک ہی رنگ ان کا ہوتا ہے. اور اللہ پاک حضرت مجدد نے اس کی صفات حقیقیہ کی مثال دی ہے. علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام. یہ اللہ پاک کی صفات ہے کہ اللہ پاک ان صفات کے ساتھ موجود ہے. اور کسی قسم حضرت مجدد نے تحریر فرمائی ہے حقیقت محض. حقیقت محض سے مراد ہے حیات یعنی زندگی. اللہ پاک الگ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا. کب تک زندہ رہے گا کوئی نہیں جانتا. کب وہ وجود میں آیا کوئی نہیں جانتا. اس قسم کے خیالات پر بحث کرنے اور سوچنے سے بھی ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے کہ ہمارا ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے سوچنا غور کرنا منع بزرگوں نے ہمارے کیا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے چون اور بے چگون کے متعلق فقہ اکبر میں لکھا ہے. وہ میں خلاصہ اس کا بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا. بے چون کا اور نہ ہی کوئی چیز مخلوق میں سے اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے. مشابہت کر اس جیسا ہونا، اس جیسی شکل صورت رکھنا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کسی کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، شکل نہیں ہوتی. اور نہ ہی کوئی چیز مخلوق میں سے اس ایسی ہے جس کی صورت اس ایسی ہو. کیونکہ مخلوق ممکن الوجود ہے. مخلوق کیا ہے؟ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں وہ ممکن الوجود ہے کہ اس کا وجود جانا ممکن ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ واجب الوجود ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ واجب الوجود ہے. اس کا وجود ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ واجب الوجود ہے. یہ بتائی گئی ہے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ نے اپنی کتاب فقہ اکبر میں یہ بات بے چون کی اور بے چگون کی بیان کی ہے. یہ صفات کرتے ہوئے میں تمام کمال کی ایسا بیان سب بیان نہیں کر سکتا ہوں. وقت کی ہمارے یہاں کمی ہوتی ہے. آگے حضرت مجدد نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا مثل نہیں ہو سکتا، مثال ہو سکتی. حق تعالیٰ کا مثل نہیں ہو سکتا. مثل ہوتا جیسا ہونا اس جیسا ہونا. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی مثال ہو سکتی ہے. مثال کیسے ہے؟ مثال اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ ایسے ہو سکتی ہے کہ بہت سی صفات ہیں اس کی جو انسانوں میں اس کی حکمت سے، اس کے حکم سے جلوہ گر ہوتی ہے. اصل ولایت ہے. اللہ پاک نے نبوت کے ساتھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولایت کی عطا فرمائی. یہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ کہا ہے کہ اللہ پاک کی مثال ہے. یہ اس کی صفات میں سے ایک ایسی ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. آگے مبارک فکرہ ہے مکتوبات کا گفتان. ولایت نبی اکثر از نبوت کے. یہ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل. اس وقت کی صوفیات تھے. صوفیہ خام جی نے کہا ہے، حضرت ثانی نے، انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ جو ولایت ملی تھی وہ تو نبوت سے کیسے یہ کہنا شروع کر دی حضرت مجدد کے زمانے میں. حضرت مجدد کو یہ سن کر بہت کیش آیا، بہت کیش آیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس قسم کے فکرے جب میرے کان میں پڑتے ہیں تو میری رگے فاروقیت بڑھ اٹھتی ہے، رگے فاروقیت بڑھ اٹھتی ہے. رگے فاروقیت کہاں سے آگے؟ حضرت امام ربانی میں ثانی حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے تھے، ان کے اندر خون تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کوئی غیر معمولی بات معلوم ہوتی تھی امیر المومنین حضرت عمر کو تو بہت کیش آتا تھا اور وہ اس کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی کوئی واقعہ ایسا ہوتا تھا تو وہ اپنی تلوار میں ڈال کے کھڑے ہو جاتے تھے. میں اس کو ختم کر دوں گا، آپ وہاں بیٹھ کر ان کو بٹھا دیتے تھے، ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ ایسا ہوگا. تو وہ اس قسم کی مزاج و طبیعت ان کی تھی. حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں سن کر میری رگے فاروقیت بڑھ اٹھتی ہے. جب لوگ یہ صوفیاء اس قسم کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے نبی کو جو ملی ہے نبوت کے ساتھ وہ تو نبوت سے بھی اکثر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑے ولی کی جو ولایت ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے پاؤں کے نیچے، بڑے سے بڑے ولی کی ولایت جو ہوتی ہے وہ کسی نبی کے پاؤں کے نیچے، تب وہ ولایت اس کی ولایت ہوتی ہے. ادروائز ولایت اس کی کوئی قابل قبول نہیں اور کوئی اس کی اہمیت نہیں. ولی کے نبی کے پاؤں کے نیچے ولایت کا ہونا یہ نبوت کے افضل ہونے چاہیے، کیونکہ نبوت تو اپنی جگہ ہے، اس کا تو کوئی بدل کوئی مقام نہیں ہے. یہ جب آپ کے کان پر بات پہنچی حضرت ثانی کے تو آپ کو بہت جوش آیا، بہت آپ کی طبیعت مبارک میں بہت ہی ایمانی جذبہ رگے حمیت کے غیر وہ پڑھ اٹھتی تھی. آپ یہ فرماتے تھے کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ کوئی صوفی یہ اس قسم کی بات کرے. آپ دیکھیں گے ممکن ہے میری زندگی میں وہ مقاصد آئیں جس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ فلاں صوفی کا قول جب مجھے بتایا جاتا ہے تو میری رگے فاروقیت بڑھ اٹھتی ہے اور میں ان کا نام سننا پسند نہیں کرتا. یہ آپ نے لکھا ہے میں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے مقاصد ہیں. سب وہ میری زندگی میں آئیں گے درس میں یا نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اچھا تو اس قسم کے جملے جب آپ تک پہنچے تو آپ نے اس کا بہت سخت نوٹس لیا اور اس کا رد کیا کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ولایت ہے وہ نبوت سے افضل ہو، یہ بات نہیں ہے. نبوت ولایت تو نبی کو جو نبوت دی گئی تھی اس کے انعامات میں سے ایک انعام ہے جو آپ کو ملا، ورنہ ولایت کی حقیقت نبوت کے سامنے کچھ نہیں. ولایت کوئی لوازمات میں سے نہیں ہے، نبوت لوازمات میں سے ہے. نبوت لوازمات میں سے ہے. اصل میں وہ زمانہ ایسا تھا حضرت مجدد ثانی کا کہ اس نے نبوت کو ہندوستان کے مسلم معاشرے سے نکالا جاتا تھا کہ نبوت کا جو تصور ہے جسے جدید زبان میں کنسیپٹ کہتے ہیں، کنسیپٹ کو اردو میں کوئی لفظ ایسا متبادل نہیں ہے کہ وہ تصور ایک عام لفظ ہے، ایک عملی تصور جسے کہا جائے اسے انگریزی میں کنسیپٹ. اس کو حکومت وقت ہندوؤں، مجوسیوں، اشراقیوں اور
مبتدیوں کے زیر اثر نبوت کے تصور کو مسلم معاشرے میں سے ختم کرتی تھی اور پوری کوشش کرتی تھی حضرت مجدد کے زمانے میں. حضرت مجدد کے زمانے میں جو صوفیاء خام تھے انہوں نے یہاں سے اپنی بات کا آغاز کیا کہ ولایت جو ہے اس نبوت سے افضل ہے، یہ کہنا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ جان بوجھ کر بادشاہ نے ایسے علماء کو اکٹھا کیا جو نبوت کے منکر تھے. ختم نبوت تو بات کی ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پہلے تو بات ہی نبوت کی ہے کہ وہ نبوت کے قائل بھی تھے. کہ ایک شخص بہت بڑا عالم تھا، کہتے ہیں کہ فلاں نے 14 طبق پکے ہوئے، پکنا ہوتا ہے کھانا پنجابی میں، اس نے 14 طبق پکے ہوئے تھے علم کے. اس کا نام تھا علامہ تبریز. وہ تبریز اور وسطی ایشیا کے بڑے علماء سے پڑھ کر آیا تھا. اس کو کہیں قرار نہیں ملتا، اس کو کہیں قرار نہیں ملتا تھا. علم کلام میں وہ ماہر تھا. عراق میں ایک صوفی کی خانقاہ میں گیا تو وہاں اس کے عقائد معلوم ہوئے. تو اس صوفی نے انہیں خانقاہ سے نکال دیا شخص کو عراق سے. تو وہ گرتا پڑتا دکن پہنچا تو دکن میں اکبر کا نمائندہ قیدی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اکبر کو خط لکھا، مبارک ہو، تیرا ایک اہم خیال آیا ہے، میرے پاس پہنچ گیا ہے. اس کے پاس کرایہ نہیں ہے دکن سے لاہور تک آنے کا. اس وقت بادشاہ لاہور میں تھا بلال الدین اکبر نے کرایہ بھیجا کہ اس کو احترام کے ساتھ لاہور لایا جائے. علامہ تبریز وہ جب لاہور پہنچا تو اس نے دیکھا تو یہاں تو نبوت کی ہر طرف قضا کی جا رہی ہے. 2 لفظ ہے، مدح تاریخ، اور اس کے مقابلے میں لفظ ہے قضا. کاف دال ایک نقطوں والا کا کہ اس کی قضا کی جا رہی ہے. اس بدقسمت نے، اس بدنصیب نے علامہ تبریز نے نبوت کے خلاف ایک رسالہ لکھ کر پیش کی. اکبر کو نبوت کے خلاف ایک رسالہ لکھ کر پیش کیا. یہ بات عرفات العاشقین میں بھی لکھی. یہ عرفات العاشقین 8 جلدوں میں کتاب ہے جو ایران میں چھپی ہے. شاعروں کا تذکرہ ہے، وہ میرے کلیکشن میں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس رسالہ لکھنے کے پاداش میں اسے ایسی بیماری لگی، کس کو؟ فارغ تبریزی کو، علامہ فارغ تبریزی کو. اس میں اس نے نبوت کو بیکار اور فضول قرار دیا. اس رسالے میں دلائل دیے، اس رسالے میں دلائل دیے کہ نبوت بیکار منصب ہے، بیکار چیز ہے. تو اس رسالے میں اس کتاب میں لکھا ہے 8 جلدوں میں ہے کہ اسے ایسی بیماری لگی کہ اس کے سارے بدن کے سوراخ بن گئے. سوراخ اس کے بدن پر ہو گئے، اس پر علامہ فارغ تبریزی کے. اور وہ تڑپ کر علم اور دیکھیے لاہور کا کوئی قبرستان اسے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لاہور کا کوئی قبرستان اسے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. علامہ فارغ تبریزی جس نے نبوت کے خلاف رسالہ لکھا تھا. آخر کسی قیدی نے اپنے سپاہی بھیجے، اس کی قبر کھودی گئی اور اس کی ان کو پہلے ڈال رکھا تھا سپاہی. جو ہی اہل لاہور نے محسوس کیا کہ اب پہرا نہیں رہا تو انہوں نے قبر کھودی
فارغ علامہ فارغ تبریزی کی لاش کو نکالا اور اسے جلا دیا. اسے جلا دیا. یہ مکافات عمل سب کچھ ہے. یہ سب کچھ یہ بہت بڑا ایمان ہے. تو یہ کیا بات ہوئی نبوت کی بات ہو رہی تھی. تو اس وقت ہمارے امام ربانی مجددی مثالی نے عربی میں رسالہ لکھا. اس بات کو نبوت کیا رسالے کا نام تھا عربی میں. اس بات کو نبوت رسالہ کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے اور مسلمانوں کے معاشرے میں جو نبی کا تصور ہے عملی طور پر وہ کیسے ہونا چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے. اس پر پورا آپ نے عربی میں رسالہ لکھا. دوسرا رسالہ بہت اہم آپ نے لکھا تحریریہ. تحریریہ کا مطلب ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. نبی کرنا اللہ پاک کے مبارک ذات کے سوا سب معبودوں کی نبی کرنا اس کا نام تحریریہ. یہ دو رسالے آپ کی یادگار ہیں. اس وقت ہوتے گئے جب نبوت کی قدر کی جاتی تھی اور اکبر بادشاہ نے اپنا کلمہ بنایا تھا جو میں یہاں کئی بار پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ کفر نکلے تو کرنا واجب لا الہ الا اللہ اکبر کلمہ. میں نے کہا تھا میں متوش میں مبتلا رہا. یہ کوئی بادشاہ نے لا الہ الا اللہ ہے اکبر رسول اللہ کی نہیں آپ نے کلمہ نہیں کہا خلیفہ اللہ کی لکھا. تو بہت میں نے بحث کی عالموں کے ساتھ. بیچارہ کوئی عالم بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. مفتیوں سے بات کی کوئی مفتی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. یونیورسٹی فیصلوں سے بحث کی وہ بھی کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو میں ایک روز ابوالفضل کی کتاب آئینیہ پوری پڑھ رہا تھا. اس نے اپنے خاندان کے حالات لکھے. اپنے والد کے متعلق لکھا کہ وہ تو اشراقی تھے. وہ اشراقی. پھر میں نے ایران سے اشراقیت کی کتابیں منگوائی. ان کی بنیادی کتاب حکمت اشراق بھی اس میں آ گئی. اس میں لکھا ہوا تھا اکبر پر اشراقی غالب تھے اور اکبر سے دین الہی اور اکبر کو راہ راست کا ڈالنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ تھا. ابوالفضل اور پہلی اور ان کے والد اللہ مبارک ناگل کہ اس نے کہا میرا والد تو اشراقی تھا. اشراقیت یہاں نبوت اور نبی کا کوئی تصور نہیں ہوتا. نبوت اور نبی کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اشراق میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے علم میں کامل ہو جائے وہ خلیفۃ اللہ بن جاتا ہے. وہ خلیفۃ اللہ براہ اکبر نے نبی کے تصور کو درمیان سے نکال کے وہ براہ راست اللہ پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہا تھا. تو معلوم ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت تھا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے بات کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا انی جاعل خلیفۃ فی الارض کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجوں. تو وہ خلیفۃ اللہ یہ کہا گیا. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا قبرستان میں ملاحظہ. بڑی اہم کتاب ہے. اس کا اردو ترجمہ بھی بیشک ہے. وہ ضرور پڑھے ضرور پڑھ کے دیکھیں. اس نے لکھا ہے کہ جو مجوسی تھے مجوسی کہتے ہیں آگ کی پرستش کرنے والا. اس مجوسیوں کا بھی کہنا تھا حکومت پر حکومت وقت پر بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے دربار سے آگ نہ بجنے پائے. اور مجوسیوں نے گجرات سے آ کر اکبر کو باور کروایا تھا کہ آگ ہی ام العناصر ہے. کہتے ہیں ماں کو اور عناصر کے چیزیں پیدا ہوئی. آگ ہی سب کچھ پیدا کرتی ہے. یہ اس کو باور کروایا گیا. اور اکبر نے کہا کہ میرے دربار سے کبھی آگ بجنے نہ پائے. پھر آئینی پوری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اکبر بادشاہ نے اپنا سرکاری بل سورج کی پرستش کو قرار دی. اس زمانے میں ہمارے حضرت
جنہوں نے بڑھ کر ان حالات کا مقابلہ کیا اور دین کو برقرار رکھنے کی اور اس کے احتیاط کی کوششیں کی، وہ نہیں ہے کہ اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار وہ سرمایہ ہے ملت کا قربان. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. اللہ پاک نے ملک کے مفتی اعظم کو بر وقت خبردار کیوں نہیں کر دیا؟ مفتی اعظم میرا صدر جہان میرا سید کو گئے، وہ سید تھے، لیکن انہوں نے اکبر بادشاہ کے ہاتھ پر دین تعلیم کو بیعت کی تھی، تب مفتی اعظم رہ سکتے تھے، ورنہ وہ نہیں رہ سکتے. اس کو کیوں نہیں خبردار کر دیا اللہ پاک نے؟ اللہ پاک نے نواب اللہ فرید بخاری کو خبردار کیوں نہیں کر دیا جو وزیر اعظم؟ اللہ پاک نے دور افتادہ گاؤں میں بیٹھے ہوئے پھٹے پرانے گوریے پر ایک فقیر کو خبردار کیوں کر دیا؟ اسے کیوں نگہبان بنا دیا؟ ملت اسلامیہ کے سرمایہ کو کہ وہ اللہ پاک یہ جانتا تھا کہ اس وقت ملت کے سرمایہ کا جو نگہبان ہو سکتا ہے وہ یہ فقیر ہو سکتا ہے جو تلوار اٹھائے بغیر ذہنی اور فکری انقلاب کرتا، ایسا فکری انقلاب کروا دیا کہ جس کی تفصیلات میں گھنٹوں کے حساب سے اسی مسجد میں بیان کر دیتا ہوں. صوفی صاحب کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، کبھی سنی تو وہ آپ ساری تفصیلات ایسی ہیں. تو وہ پختہ ولایت نبی افسرس نبی، یہ جب صوفیاء نے یہ بات کہی حضرت ثانی کی رگے امیر پھٹ اٹھی تو آپ نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ نبوت اپنی جگہ نبوت ہے اور نبوت کی برکات میں سے ایک برکت ولایت ہے جو ہمارے نبی کو ملی. وہ حجت الوداع کے موقع پر جو آیت مبارک نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ نعمتیں اللہ پاک نے ہم پر تمام کی. اس میں سے نبوت تو نہیں تھی، نبوت تو ختم کر دی گئی تھی، ولایت باقی تھی. اب تک ولی چلے آ رہے ہیں، کہیں جائیں گے بڑا ولی ہے بڑا ولی ہے، تو وہ ولایت کی جو نعمت ہے وہ چلی آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو سن کے یہ بتا دیا کہ بڑے سے بڑے ولی کی ولایت بھی کسی نہ کسی نبی کے قدموں کی یہ وضاحت کر دی گئی کہ نبوت سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مقام نبوت سے افضل نہیں. تو یہ امام ربانی ثانی علامت جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہوئے میں ایک جملہ تبرک کے طور پر پڑھتا ہوں. مکتوبات کا وہ مبارک جملہ ہے، وہ ہے کیوں نبی گن حقیقت رہے افسانہ جگن سبب عدم الوصول الى تلك الولایت الوصول فی کمال مطابق ہی علیہ الصلاۃ والسلام قصور درجات فلا جرم حصل التفاوت في درجات الولایت ولو تحصیل الکمال اتباع لامکن وصول الى تلك الولایت. کیا کیسے جملے ہیں، کیا بات ہے. کوئی عربی جانتا ہو تو یہ جملے سن کر کرب اور کڑک اٹھے کہ امام ربانی کے مکتوبات سے جو عربی کے جملے پڑھ سناتے ہیں. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اس ولایت خاصہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال مطابق میں کمی کی وجہ سے ہے، اور اس کمی کے بہت سے درجات ہیں. اس لیے ولایت کے درجات میں فرق ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کی تمام اتباع میسر ہو جائے تو آپ کی ولایت تک پہنچنا ممکن ہے. یہ ثانی عربی میں جو اس کا ترجمہ ہے، اس کی کچھ تشریح میں 10 منٹ ہے،
تشریح میں 10 منٹوں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ولایت خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے کا سبب صوفیاء کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے خاصہ نہیں پہنچ سکے تھے، وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جو اتباع کی فرض ہے، اس اتباع میں کہیں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اس لیے صوفیاء کرام کہیں نہ کہیں کرتے ہیں مشق کر رہے ہیں سلوک کے کسی مقام پہ جا کے ایسے رکھے ہیں کہ کوئی آگے لے جانے والا نہیں ہے تو وہی رکے ہیں، سمجھے ہیں کہ وہی انتہا ہے، وہی انتہا ہے۔ حضرت ثانی نے فرمایا کہ ولایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تک رسائی نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ جو مداخلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کہیں کمی کہیں کوتاہی ولی سے رہ جاتی ہے تو وہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مثلا آپ ایک کون ہے ایک سالم مشق کر رہا ہے سلوک کی، وہ سلوک کی مشق کرتے کرتے اوپر گیا ہے، ایک مقام پر پہنچا، حضرت ثانی بھی پہنچے ہیں، آپ فرماتے ہیں وراء الورا ثم وراء الورا، میں اس مقام پر پہنچا ہوں، اللہ پاک کی رات اس سے بھی اوپر، جب اس سے اوپر گئے ہیں تو فرمایا وراء الورا تو اس سے بھی اوپر، وہ اتنا اوپر ہے کہ ولی کی تو رسائی نہیں ہو سکتی ہے، ولی کی رسائی اللہ پاک تک کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر کوئی فرق رہ جائے، اگر کوئی فرق رہ جائے تو جو نبوت کے ساتھ ولایت کی نعمت ملی تھی اس نعمت سے محروم رہتا، اس تک پوری طرح نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اتباع میں کوئی کمی کوئی کوتاہی رہ جائے کسی وجہ سے تو وہ نبی کی ولایت کی برکات، جسے کہا گیا نا جامعہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ جو نعمت ولایت کی اللہ پاک نے دی تھی انسانوں کے درمیان جاری تھی نبی کے صدقے، وہ تو موجود ہیں ساری نعمتیں جو اللہ پاک نے دی، ان کو کھوجنا، ان کو کھوج کر نکال کر اپنا حصہ بنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ کسی آپ تو کوئی نبی نہیں، ان کو کھوج کر نکال کر ان کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ آپ کو کوئی نبی نہیں آئے گا جو آپ کا ہاتھ پکڑے گا، آپ کو اس کی برکات بھی باقی رہ گئی ہے، اس کی برکات میں سے ایک برکت ولایت۔ کوئی ولی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، ولی کے کامل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اتباع میں مکمل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع میں مکمل ہو۔ میں حضرت غوث اعظم کا ایک جملہ کئی بار یہاں دوہرا چکا ہوں کہ حضرت غوث اعظم نے لکھا ہے کہ میں وہ سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خلاب میں سے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ان خدا کی تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان 70,000 پردے حاضر ہیں، اگر 70,000 پردے ہٹا دیے جائیں اللہ پاک کی جلالیت اتنی ہے کہ یہ کائنات کر کے رات ہو رہی ہے۔ 70,000 پردے تو گر کے نہیں ڈالے گئے بلکہ یہ تعداد بتائی گئی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے وہ جبروت کے جلالیت کے جو پردے اللہ پاک نے ڈال کر دیے میں نے پھاڑنے شروع کر دیے، میں نے پھاڑنے شروع کر دیے وہ پردے، وہ تمام پردے میں نے پھاڑ ڈالے اور میں کہاں جا بیٹھا؟ میں اپنے نانا کے قدموں میں جا بیٹھا، میں کہاں جا بیٹھا؟ میں نانا کے قدموں میں جا بیٹھا۔ مجھے اتباع میں مجھے اکملیت اور کاملیت حاصل ہو گئی۔ تو
کہ یہ آپ کا موبائل کال میں کئی بار یہاں بیان کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی نشست میں نصیب میں ہوا تو ہم انہی کے نام جواری خان صاحب کے نام 78واں مکتوب پہلی چیز کا بیان کریں گے، جس کا موضوع ہے شیر-آبادی، شیر-نبی الفصیح حق تعالیٰ بندے کی آواز سے آزاد۔ یہ مکتوب 78 کا موضوع ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں یہ بیان کریں گے کہ اس لیے بتا دیا جاتا ہے کہ کوئی انسان تیاری کرنا چاہے گا ہمیں تو وہ تیاری کر سکے، کیونکہ یہ باہر بھی سنا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے تو مجھ پر سوالات بھی ہوتے تھے، کبھی کابل سے، کبھی امریکہ سے، لیکن اب سسٹم ایسا نہیں ہے تو میں ان کے جوابات نہیں دیتا، لیکن اب کو کی بات ایسی نہیں تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی سچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے اور ہمیں اللہ پاک ہمارے ملک سے وباؤں کو اٹھائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے اور جس کے باعث ہمارے ملک پر اور دنیا پر تباہی شدت کے ساتھ نازل کی۔ اللہ پاک سے ہم اس کی گناہ مانگتے ہیں، اللہ پاک سے اس کی بار بار گناہ معافی چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے اور ہماری جائز تحریری میں دعائیں قبول کروائے اور ہم سب پر رحم کرے۔